بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ جس سے آپ موٹیویٹ بھی ہوں گے، آپ کو بہت زیادہ معلومات ملیں گی اور بہت زیادہ آپ کو معلومات کا ذخیرہ ملے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ معلومات ہم نے لی ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب سے، جو انہوں نے پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے لکھی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے علمی دور کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا علم، ان کا حلم، ان کا تقوی اور ان کے دلائل روشن ہیں اور ہر دور میں روشن رہیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی بڑے ذہین، بہت زیادہ حافظہ والے تھے۔ امام کے والد عبد الحلیم یہ حران سے دمشق کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، کیونکہ جس زمانے میں امام پیدا ہوئے 661 ہجری میں، اس زمانے میں تاتاری اسلامی ممالک پر حملہ کر چکے تھے اور سلطنت خوارزم اس کے تحت یہ سارے علاقے آتے تھے، تو اس پر تاتاری حملہ کر چکے تھے۔ ان کے حملے سے بچنے کے لیے امام کے والد شیخ عبد الحلیم حران سے دمشق کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ تو امام کے والد کے پاس جو چھکڑا تھا جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی تھیں، وہ ایک جگہ جا کر پھنس گیا۔ بہت زیادہ زور لگایا لیکن نہ نکلا۔ بالآخر انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی اور وہ چھکڑا نکل گیا۔ تو امام نے جس زمانے میں آنکھ کھولی 661 ہجری، اس وقت تاتاری شدت کے ساتھ سلطنت اسلامیہ پر حملہ کر رہے تھے۔ چنانچہ امام کی جو پرورش ہے وہ علمی گھرانے میں بھی ہوئی، اور امام جو ہیں وہ عملی طور پر یعنی قلم کے میدان میں بھی شاہ سوار بنے اور جہاد کے میدان کے بھی شاہ سوار بنے۔ اب ہم امام کے واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام کے ایک شاگرد ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ امام بلوغت سے پہلے ہی قرآن کے حافظ ہو چکے تھے اور فقہ پر عبور حاصل کر چکے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر زبانی درس دیتے تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چلتی ہوئی ندی ہو، جیسے ندی بہہ رہی ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان کے دلائل اقطع من السیوف، تلواروں سے زیادہ تیز، اور اجلا من الصباح، اور صبح سے زیادہ روشن اور واضح ہوا کرتے تھے۔ امام بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے اور مدلل گفتگو کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان سے فتویٰ مانگا گیا تو ظہر سے لے کر عصر تک انہوں نے اس کے کئی اوراق جو ہیں اس کے جواب میں لکھے اور اپنے حافظے سے لکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اتنا حافظہ دیا تھا کہ جب ابھی پڑھ رہے تھے تو ایک شیخ نے پوچھا کہ ایک شیخ نے درزی سے پوچھا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو درزی نے کہا کہ ابھی ادھر ٹھہرو، اسی راستے سے امام ابن تیمیہ گزرے گا۔ تو چنانچہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو آتے ہوئے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی لمبی سی تختی تھی۔ اس نے امام کا امتحان لینا چاہا، وہ سن چکا تھا کہ امام کی شہرت اور امام کا حافظہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ اس نے 13 احادیث تختی پر لکھیں اور امام کو ایک دفعہ پڑھنے کے لیے دیں، اور اس کے بعد اس نے مٹا دی۔ تو امام سے اس نے سنی، وہ 13 احادیث امام نے سند کے ساتھ زبانی سنا دی۔ اسی طرح ایک دن امام کے بھائی اور والد وہ سیر کو جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، یہ نہ گئے۔ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ امام نے کہا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، تو آپ وہ کتاب مجھ سے سن سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کتاب سنی تو آپ نے زبانی کتاب سنا دی۔ اسی طرح ایک دفعہ جیل کے اندر تھے، کئی دفعہ ان کو جیل کے اندر بھی جانا پڑا۔ تو جیل کے اندر تھے، داروغہ نے فرمائش کی کہ آپ میرے لیے احادیث لکھ دیں۔ چنانچہ 10 اوراق حدیث کے سند کے ساتھ لکھ دیے، حافظے کے ساتھ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑی شخصیت تھے، اس لیے امام کے حاسدین بھی پیدا ہو گئے۔ چنانچہ ان کو کئی دفعہ حسد کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا۔ 4 دفعہ یہ جیل میں گئے ہیں
اور ان کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ حافظ ابن قیم جو کہ ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ جیل سے اٹھا تو جس کوٹری میں بند تھے اس کوٹری سے 14 گٹھریاں کتابوں کی برآمد ہوئیں۔ یہ امام نے اپنے حافظے سے جو کتابیں لکھی تھیں۔ اور اسی طرح جیل کے اندر جب ان سے قلم چھین لیا گیا تو انہوں نے کوئلے کے ساتھ لکھنا شروع کیا، تو کئی کتابیں ایسی ملیں جو کوئلے کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ اور امام ابن تیمیہ جیسا قلم کے میدان کے شاہ سوار تھے، ایسے ہی یہ جہاد کے میدان کے بھی شاہ سوار تھے۔ چنانچہ کئی واقعات آتے ہیں کہ امام نے نہ صرف جہاد میں حصہ لیا بلکہ مجاہدین کی قیادت بھی کی۔ چنانچہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ 702 ہجری میں آپ نے شقحب کے مقام پر، جہاں پر تاتاریوں کا بہت زیادہ دباؤ تھا اور لوگ حوصلہ ہارے بیٹھے تھے، آپ وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ولولہ انگیز تقریریں کی اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پیش کیا کہ ہم جب جہاد کو چھوڑ دیں گے تو ذلت ہم پر مسلط کر دی جائے گی اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے سال میں 2 مرتبہ جہاد کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بہت بڑا انگلش لیڈر مسولینی، اس نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے سال میں 1 دفعہ میدان جنگ میں جانا ضروری ہے۔ تو بہرحال میدان جنگ میں گئے، شقحب کے مقام پر مجاہدین کی قیادت کی اور تاتاریوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ولولے اور جوش کے ساتھ لڑے اور تاتاریوں کو میدان جنگ میں شکست دی۔ اسی طرح دمشق اور طرابلس کے درمیان ایک بستی ہے کسروان، وہاں پر بھی انہوں نے 1 دفعہ مجاہدین کی قیادت کی اور دشمنان اسلام کو شکست فاش دی۔ امام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص خود میدان جنگ میں گھوڑے کی انان نہ سنبھالے اور اس کے ناک کے نتنوں میں مجاہدین کا جو گرد و غبار ہے وہ نہ گیا ہو تو وہ فوج کی قیادت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا کرتے تھے، امام کے بہت سارے اقوال بھی ہیں کہ قرآن کے ساتھ چمٹے رہو، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو قرآن کے ساتھ چمٹے رہو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مصیبت جب انسان پر آتی ہے تو یا تو وہ اللہ کے پاس پاک اور صاف ہو کر چلا جاتا ہے یا مصیبت کے ذریعے سے اس کے اندر قربانی کا جذبہ مزید بڑھ جاتا ہے، یعنی یا تو مصیبت اس کے گناہوں کو پاک صاف کر دیتی ہے، اس کو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے صاف کر دیتی ہے، اور اگر بچ جائے، زندہ بچ جائے مصیبت کے بعد تو انسان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ امام حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انگریز نے برف کے اندر قید کیا، برف خانے کے اندر، اور کافی دیر برف میں رکھنے کے بعد پوچھا کہ اب بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ برف میں رکھنے کے بعد میرا جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ تو مصیبت جو ہے وہ انسان کے اندر قربانی کا جذبہ مزید بڑھاتی ہے۔ اسی طرح امام نے فرمایا کہ جو شخص عظیم المرتبت انسان ہوتا ہے وہ جذبات کو اپنا غلام بناتا ہے، نہ کہ خود جذبات کا غلام بن جاتا ہے، بلکہ وہ جذبات کو اپنا غلام بناتا ہے اور عفو و درگزر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، ان کو دلوں کو جیت لیتا ہے۔ اور جو شخص جذبات کا خود غلام بن جاتا ہے تو وہ عظیم المرتبت انسان نہیں کہلا سکتا۔ چنانچہ امام نے عفو و درگزر کی بے شمار مثالیں قائم کی۔ جب ان کے دشمن، ان کے حاسدین نے ان کو جیلوں میں ڈلوایا تو انہوں نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہاں پر بھی قلم کے ساتھ جہاد جاری رکھا۔ اور جب یہ جیل سے رہا ہوئے، ملک ناصر نے جو بادشاہ تھا، ان کی علمی اور ان کے تقوی کی شہرت سنی تو ان سے بڑا متاثر ہوا اور وہ خود دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا کرتا تھا۔ یعنی جب امام ابن تیمیہ کو خود طاقت ملی تو قاضی زین الدین کہتے ہیں کہ امام نے ہمیں معاف کر دیا۔ جب ہمارے پاس اقتدار تھا تو ہم نے ان کو جیل میں ڈلوایا، لیکن جب ان کے پاس طاقت آئی تو انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد اتنے بڑے پیدا کر گئے کہ جنہوں نے ایک زمانے تک آسمان علم کو اپنی علم کی روشنی سے منور رکھا۔ اور کہتے ہیں کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جو خود بڑا ہو، بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر جیسا مورخ اور
مصنف اور مفسر محدث یہ امام کا شاگرد ہے، اور اس نے بھی وہ دور دیکھا جب تتاری بلادر اسلامیہ کو روند رہے تھے اور حملے کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی امام کے شاگردوں میں سے ہیں، اور اسی طرح امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بہت علمی شخصیت ہیں، بہت بڑی، وہ بھی امام کے شاگردوں میں ہیں۔ اور سب سے بڑی شخصیت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے بارے میں مثل مشہور ہو گئی، ذہبی زمان، جس کا زیادہ حافظہ اس کو ذہبی زمان کہتے ہیں۔ حافظ الحدیث سے لاکھوں حدیثیں ان کو زبانی یاد تھیں، اور انہوں نے اسماء الرجال پر بڑا کام کیا ہے، تو یہ بھی امام کے شاگرد ہیں۔ اور علامہ شورش کاشمیری ہندوستان کے، پاکستان کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے اندر جو علوم تھے وہ سارے کے سارے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے میں موجود تھے، محفوظ تھے، اور وہ ان سب کا مرقع نظر آتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن بطوطہ جیسا جو سیاح ہے وہ بھی یوں تبصرہ کرتا ہے کہ میں جب امام کے پاس گیا اور امام کی میں نے خطابت سنی تو علم کا گویا کہ دریا بہہ رہا تھا۔ اب ذکر کرتے ہیں امام کے آخری جو سال گزرے ہیں، یعنی امام نے کئی دفعہ جیل کاٹی۔ امام جب آخری دفعہ جیل میں گئے تو امام نے 4.5 ماہ جیل میں گزارے، اور 4.5 ماہ میں 80 قرآن پاک ختم کیے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب ان کا جیل میں انتقال ہوا تو سورۃ القمر کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی قرآن پاک ختم نہیں کر سکے۔ سورۃ القمر کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سورۃ القمر کی تلاوت کرتا کرتا یہ قمر یعنی چاند، جو علم کے آسمان کا چاند تھا، وہ غروب ہو گیا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے 2 شاگردوں نے قرآن پاک مکمل کیا، یعنی سورۃ القمر سے آگے پڑھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ ہوا تو 5 لاکھ لوگوں نے جنازہ پڑھا، اس میں بے شمار علماء، حفاظ اور شہر کے بڑے بڑے رؤساء نے جو ہے وہ جنازہ میں شرکت کی۔ اور ابن قدامہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ لوگ جنازے میں شریک تھے، گلیاں بھر گئیں، بازار بھر گئے۔ بہرحال روایات مختلف ہیں، اور اسی موقع پر کسی نے کہا تھا ہاکذا تکون جنائز اہل السنہ، اس طرح سے جنازے ہوتے ہیں اہل سنت کے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر بے شمار شعراء نے مرثیے لکھے، 35 کے قریب مرثیے ریکارڈ کیے گئے، جو ریکارڈ نہیں کیے گئے وہ اس سے علاوہ ہیں۔ اور علامہ جیلانی برق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اشعار بھی اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، اور لکھا ہے کہ 1384 اشعار امام کی یاد میں لوگوں نے قلم بند کیے، جس میں بے شمار بڑے بڑے شعراء کے جو ہیں وہ مرثیے شامل تھے۔ اور یہ ہمارے ایک اکابر تھے جو علم کی دنیا کے اور جہاد کی دنیا کے شاہسوار تھے، جنہوں نے ایک زمانے تک اپنے علم کے ساتھ، اپنے دلائل کے ساتھ دنیا کو روشن کیا۔ اور یہ لکھا ہے کہ امام ابن تیمیہ علم کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کی کہ شادی نہیں کی پوری زندگی۔ چنانچہ ہمیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے، ہمیں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے بڑی قوت ملے گی اور روحانی جذبہ ملے گا ہمیں۔ اگر ہم اپنے اکابرین کو بھول جائیں گے تو تاریخ انہیں تو یاد رکھے گی لیکن ہمیں تاریخ بھلا دے گی۔ جو لوگ اپنے اکابر کے کارناموں سے ناشنا ہوں، یعنی ان کا علم نہ ہو، تو وہ خود اعتمادی سے محروم ہو کر دوسروں کے حاشیہ بردار ہو جاتے ہیں، یعنی دوسروں کے گن گانے لگتے ہیں، دوسروں کی جو فتوحات ہیں، دوسروں کی جو کامیابیاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، خود ان کے اپنے اندر جذبہ اور آگے بڑھنے کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کریں۔